السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کی مختلف کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام نسائی کا جو مجموعہ احادیث ہے اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 515، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی 2 رکعتیں سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیں یا صبح کی 1 رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لی تو اس نے نماز پا لی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 516، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج غروب ہونے سے قبل عصر کی نماز 1 رکعت پا لے یا سورج طلوع ہونے سے قبل صبح کی 1 رکعت پا لے تو یقیناً اس نے وہ نماز پا لی۔ ایک اور حدیث ہے 517، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز کی پہلی رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے پا لے تو وہ باقی نماز پوری کر لے، اور جب صبح کی نماز کی پہلی رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پا لے تو وہ نماز پوری کر لے۔ ایک اور حدیث ہے 518، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز کی 1 رکعت طلوع شمس سے قبل پا لی تو اس نے ساری نماز صبح پا لی، اور جس نے عصر کی نماز 1 رکعت غروب شمس سے پہلے پا لی تو اس نے پوری نماز عصر پڑھ لی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 520، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس آئندہ 2 دن ٹھہرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ انہوں نے فجر ہوتے ہی اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر جو ہی سورج ڈھلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اقامت کا حکم دیا، ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر جب سورج کو سفید دیکھا، تپش دوپہر سے کم ہوئی تو اقامت کا حکم دیا اور عصر کی نماز پڑھی۔ پھر جب سورج کا آخری کنارہ ڈوب گیا تو اقامت کا حکم دیا، مغرب کی نماز پڑھائی۔ پھر جب سورج کی سرخی غائب ہو گئی تو عشاء کی اقامت کہلوائی۔ پھر اگلے دن اسے تاخیر کا حکم دیا اور فجر کو روشنی میں پڑھا۔ پھر ظہر کو ٹھنڈا کیا اور خوب اچھی طرح ٹھنڈا کیا۔ پھر عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج ابھی سفید تھا، زرد نہ ہوا تھا، ویسے پہلے دن سے مؤخر کیا۔ پھر شفق سرخی غائب ہونے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت کہی جبکہ تہائی رات گزر چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر فرمایا، کہاں ہے وہ شخص جس نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا تھا؟ اسے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نمازوں کے اوقات ان دونوں نمازوں کے درمیان میں ہیں جو تم نے دیکھیں۔ ایک اور حدیث نمبر 521، بنو اسلم کے ایک شخص سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کے مدینہ منورہ کے دور دراز علاقوں میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو اتنی روشنی ہوتی تھی کہ وہ تیر چلاتے تو تیر گرنے کی جگہ دیکھ سکتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 522، حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخمس مقام میں عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر فرمایا، تحقیق یہ نماز تم سے پہلے لوگ بنی اسرائیل پر مقرر کی گئی تھی، مگر وہ اسے ضائع کر بیٹھے، بر وقت ادا نہ کی۔ جو آدمی اسے پابندی کے ساتھ بر وقت ادا کرے گا اسے دوہرا اجر ملے گا، اور اس کے بعد نفل نماز جائز نہیں حتیٰ کہ شاہد طلوع ہوا۔ شاہد سے مراد ستارہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 523، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، راوی حدیث شعبہ کہتے ہیں کہ قتادہ مذکورہ روایت کو کبھی مرفوع بیان کرتے ہیں کبھی مرفوع بیان نہیں کرتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے جب تک عصر کا وقت شروع نہ ہو، اور عصر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے جب تک سورج زرد نہ ہو، اور مغرب کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے جب تک سرخی کی زیادتی ختم نہ ہو، اور عشاء کا وقت باقی رہتا ہے جب تک رات نصف نہ ہو، اور صبح کا وقت باقی رہتا ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 524۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ جو ہی فجر پھوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے صبح کی اقامت کی۔ پھر جب سورج ڈھلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اقامت کہی، اور کہنے والا کہتا ہے کہ دن نصف ہو گیا ہے جبکہ آپ خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عصر کی اقامت کہی جبکہ سورج کافی بلند تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے مغرب کی اقامت کہی جو ہی سورج غروب ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت کہی جب سرخی غائب ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن فجر کی اقامت کا حکم دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے والا کہتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا۔ پھر ظہر کی نماز کو گزشتہ کل کے عصر کے وقت کے قریب تک مؤخر کیا، پھر عصر کو مؤخر کیا حتیٰ کہ جب فارغ ہوئے تو کہنے والا کہتا ہے سورج سرخ ہو گیا۔ پھر مغرب کو مؤخر کیا حتیٰ کہ سرخی غائب ہونے کو تھی۔ پھر عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کیا۔ پھر فرمایا نمازوں کے اوقات ان دونوں کی نمازوں کے درمیان ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 525۔ بشیر بن سلام نے کہا میں اور حضرت محمد بن علی باقر رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتائیے، اور یہ حجاج بن یوسف کا دور تھا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی جب سورج ڈھل گیا اور ابھی سایہ تسمے کے برابر تھا۔ پھر عصر کی نماز پڑھی جبکہ سایہ آدمی کے قد اور ایک تسمے کے برابر تھا، ایک مثال سے ایک تسمے کی مقدار کے برابر بڑا تھا۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی جب سورج غروب ہو گیا۔ پھر عشاء کی نماز پڑھی جب سرخی غائب ہوئی۔ پھر فجر کی نماز پڑھی جب فجر طلوع ہوئی۔ پھر اگلے دن ظہر کی نماز پڑھی جب سایہ آدمی کے قد کے برابر تھا۔ پھر عصر کی نماز پڑھی جب آدمی کا سایہ دگنا ہو گیا اور اتنا وقت باقی تھا کہ ایک اونٹ سوار درمیانی تیز چال سے ذوالحلیفہ پہنچ سکتا تھا۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی جب سورج ڈوب چکا تھا۔ پھر عشاء کی نماز تہائی یا نصف رات کے وقت پڑھی۔ پھر فجر کی نماز خوب روشنی میں پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 526۔ حضرت سیارہ بن سلامہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ میرے والد محترم نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ ظہر کی نماز جسے ہم اولا کہتے ہیں اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھلتا تھا، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ نماز کے بعد ہم میں سے کوئی شخص مدینہ کی انتہائی دور والی مدافعاتی بستی میں اپنے گھر طرف پہنچ جاتا جبکہ سورج ابھی زندہ ہوتا، اور میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا، اور آپ اچھے سمجھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کو جسے اتما اندھیری کہتے ہیں دیر سے پڑھیں، اور آپ عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو آدمی اپنے ہم نشین کو پہچان سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 آیت تک نماز فجر میں تلاوت فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 527۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام زوال شمس کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور ظہر کی نماز پڑھیے۔ جب سورج ڈھل گیا پھر ٹھہرے
حتیٰ کہ جب آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تو وہ عصر کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور عصر کی نماز پڑھیے۔ پھر کچھ دیر ٹھہرے حتیٰ کہ جب سورج غروب ہو گیا تو پھر آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور مغرب کی نماز پڑھیے۔ آپ اٹھے اور مغرب کی نماز پڑھی جب سورج پورا ڈوب گیا۔ پھر ٹھہرے حتیٰ کہ جب سرخی غائب ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور عشاء کی نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب صبح کو فجر کی روشنی چمک اٹھی اور کہا اٹھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور صبح کی نماز پڑھی۔ پھر اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب ہر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو گیا اور کہا اٹھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے جب آدمی کا سایہ دگنا ہو گیا اور کہا اٹھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی۔ پھر وہ مغرب کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب سورج غروب ہوا کل والے وقت پر ہی اور کہا اٹھیے اور نماز پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر وہ عشاء کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تھا اور کہا اٹھیے اور نماز پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر وہ صبح کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب خوب روشنی ہو چکی تھی اور کہا اٹھیے اور نماز پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی۔ پھر جبریل کہنے لگے تمام نمازوں کا وقت ان دونوں نمازوں کے وقت کے درمیان ہے۔ ایک اور حدیث ہے 528۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر کے وقت پڑھتے تھے اور عصر کی نماز پڑھتے تو سورج زردی سے صاف اور سفید ہوتا، اور مغرب کی نماز پڑھتے جب سورج ڈوب جاتا، اور عشاء کی نماز مختلف اوقات میں پڑھتے۔ جب دیکھتے کہ سب جمع ہو گئے تو جلدی پڑھ لیتے، اور جب دیکھتے کہ انہوں نے تاخیر کی تو دیر سے پڑھتے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 529۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا میں سب لوگوں سے زیادہ اس نماز یعنی عشاء کے وقت کو جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز تیسری رات کا چاند غروب ہونے پر پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 530۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم بلا شبہ میں اس نماز یعنی عشاء آخرہ کے وقت کو سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز تیسری رات کا چاند غروب ہونے پہ پڑھتے تھے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔